السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبنہ خان، ڈیلی اب تک نیوز کے پروگرام موچی دروازہ میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ شعبہ فنون لطیفہ سے، ادب سے لوگ لے کے آتے ہیں، اور آج کی میری شخصیت ہیں ظہیر بدر صاحب، اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ ہمیں آج اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور پھر ہم آپ سے آپ کی شاعری کے بارے میں گفتگو کریں۔ لبنہ ظہیر بدر صاحب کو جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے رہا ہے، اور خاص طور پر اردو ادب جو ہے وہ ان کا خاص شعبہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ظہیر بدر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے جو شاعری کا آغاز ہے وہ کب کیا، اور ادب سے ان کا تعلق جو ہے وہ کس حوالے سے ہے۔ اس پر اگر آغاز جو ہے وہ ظہیر بدر صاحب کی شخصیت کے جو یہ پہلو ہے، خاص طور پہ جو ان کا ادبی اور ثقافتی زبان کے حوالے سے، لسانی معاملات کے حوالے سے، تعلیمی معاملات کے حوالے سے، تو بدر صاحب آپ ذرا ہمیں اپنی بتائیں۔ آپ نے بات کیونکہ شاعری کی تو مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک دوست تھے جو کہ ٹیچر تھے، اور انہیں امیگریشن مل گئی کینیڈا کی، اور وہ کینیڈا جا کے انہوں نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ہے باہر جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی روزگار اختیار کرنا پڑتا ہے، ویسے بھی بیگرز آر ناٹ چوزر۔ تو وہ جو کوئی ہمارے دوست کو اس کا تعارف کرواتے تھے کہ جی یہ ہے فلاں، تو یہ ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ کیا ہے ڈرائیور، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ میں ٹیکسی تو چلاتا ہوں لیکن میں ڈرائیور نہیں ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ تو وہ یہی بات ہے کہ آپ نے شاعر کہا، تو شعر تو میں کہتا ہوں لیکن میں شاعر نہیں ہوں، کیونکہ ایک ہوتا ہے باقاعدہ مشاعراتی شاعر، اور تو کیا آپ مشاہداتی شاعر ہیں؟ کہہ سکتے آپ، بلکہ میں وارداتی شاعر ہوں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ مجھے شاعروں سے یہ گلہ ہے، اور اسی بہانے میری آواز، ویسے تو میں عام طور پہ بڑا جارحانہ میزبان مشہور ہوں مشاعروں کا، کیونکہ میں انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ ایک غزل پڑھیں گے اور ایک شعر 2 سے زیادہ بار نہیں پڑھیں گے۔ نہیں، آج ہم تو آپ سے کم از کم 1 سے زیادہ غزلیں سنیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں جی ایک تو پروگرام ہے، لیکن جب 10 15 20 ہوتے، اصل میں شاعر میں ایک وفور جو ہوتا ہے نا کہ جو کہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے، میرے اندر وہ وفور نہیں ہے، شاید میں اپنا کتھارسس کرتا ہوں، نظم میں زیادہ سہولت سے کہہ لیتا ہوں۔ تو پہلا شعر جو میں نے کہا تھا وہ کہا تھا میٹر تسلیمات، اور وہ میں نے باقاعدہ کوشش کے تحت کہا تھا۔ وہ ایک کتاب تھی، میں پڑھ رہا تھا، کوئی خون کے آنسو کتاب تھی، کوئی پاکستان کی ہسٹری کی، تو اس میں ایک شعر تھا کہ نشمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ تو میں نے اس پر شعر لکھا کہ نشمن سے دھواں اٹھا تو ہم سمجھے کہ ساون ہے، نشمن جل اٹھا تو پھر کہیں جا کے خیال آیا۔ یہ میٹرک کی کہانی تھی۔ تو اس طرح بس وہ لگے رہتے تھے، لیکن انٹر میں آئے تو ایک ہمارے میگزین تھا، کالج میگزین، اس کا میں ایڈیٹر تھا المعیشت کا، تو اس میں میں نے ایڈیٹوریل نظم لکھی، میرے محلے کا ایک موچی، ہمارے موچی ہوتا تھا، دیکھا کہ وہ عید تھی تو اور وہ سر جھکائے بیٹھا، جوتے گانٹ رہا تھا لوگوں کے، اور وہ زمانہ تھا۔ یہ نظم یاد ہے آپ کو؟ جی یہ نظم یاد ہے آپ کو؟ بس اس کی چند ایک لائنیں یاد ہیں۔ تو وہ میں نے دیکھا تو اس پر میں نے وہ ایسے تھا وہ زندہ، لیکن میں نے نظم میں اسے مار دیا تھا، تو وہ تھا میرے محلے کا ایک موچی۔ یہ ہیلی کالج آف کامرس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ اسلامی کالج آف کامرس کی، اسلامی کالج آف کامرس، میں نے آئی کام وہاں سے کیا تھا۔ اچھا۔ تو ہیلی کالج میں الاقتصاد تھا۔ ہاں، ہیلی کالج میں۔ اچھا بدر صاحب آتے ہیں موضوع کی طرف، جس کے لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ نظم کہنا آپ کے لیے زیادہ، میرا مطلب ہے آپ کا رجحان جو ہے، آپ کا شعری رجحان جو ہے، وہ نظم کی طرف آپ زیادہ مائل ہیں یا آپ غزل کی طرف زیادہ مائل ہیں؟ لیکن نظم
میرا خیال ہے جو شخص نثر میں اگر افسانہ لکھتا ہے یا ناول لکھتا ہے اس کا زیادہ رجحان نظم کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ نظم ایکسپریسو ہوتی ہے، اور میں خود سہولت سے اگر کہوں تو میں نظم ہی کہتا ہوں۔ آپ کو کوئی اپنی ایسی نظم یاد ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی صورتحال سے متاثر ہو کے کہی، اور جس کے اندر جس کو سنتے ہوئے کوئی ایک منظر نامہ جو ہے وہ ہمارے سامنے بنے؟ اگر کوئی ایسی نظم آپ کے ذہن میں جی ہو۔ نظم تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں شاعر نہیں ہوں، شعر کہتا ہوں، تو میں اپنے پاس کوئی بیاض رکھتا نہیں ہوں۔ میں نے ایک دو نظمیں ایسی کہی ہیں جن میں ایک نظم ہے عروس البلاد، کراچی کے بارے میں تھی، اور دوسری نظم تھی جو سانحہ 16 دسمبر 2014 میں ہوا، APS کے اسٹوڈنٹس۔ جی ہاں، تو اس کے تناظر میں کوئی، لیکن میں نے وہ کوئی جنوری فروری میں جا کر کہی تھی، یعنی اس کے کچھ شعر اگر آپ ہمیں۔ اس میں بس وہ یہ تھا، وہ میرا ایک کتھارسس تھا کہ وہ ویسے مجھے یاد نہیں، لیکن ہونی چاہیے مجھے یاد، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ میں شاید نہیں۔ نہیں اب ہم نے آپ سے کوئی چیز تو سننی ہے، تو اگر آپ ہمیں یہی کہتے رہیں گے کہ آپ کو اگر آپ کو کوئی غزل یا نظم جو آپ جی غزل کے یا نظم کے کچھ اشعار جو ہے، میں آپ کو ایک نظم ہے: تیرے اثار پر نثار ہوں میں، میری سوچوں میرے خیالوں میں، تو ہے بس تو ہے اور بس تو ہے، تیری ہر بات مجھ کو ازبر ہے، تیری ہر بات مجھ کو بھاتی ہے، تیرا ہر بول مجھ کو ازبر ہے، تو میری خواہشوں کا زیور ہے، تجھ کو دیکھے بنا قرار نہیں، اب کسی سمت بھی فرار نہیں، تیرے ہونٹوں پہ جو بھی لفظ کھلے اس کی خوشبو میں شام جامت کر، دل کی پہنائیوں میں پھیلتی ہے، تیری نظروں سے پھوٹتی کرنیں میرے جذبوں کو گدگداتی ہیں، جب تمنائیں گنگناتی ہیں مجھ کو بس تیری یاد آتی ہے، اف یہ خواہش یہ جذبائے بے نام، ایک موہوم جھنجھلاہٹ ہے، ایک معصوم سا یہ خود سے سوال، میں تجھے مان کیوں نہیں لیتی؟ ایک معصوم سا یہ خود سے سوال، میں تجھے مان کیوں نہیں لیتی؟ جب محبت کا ذکر ہوتا ہے میں تیرا نام کیوں نہیں لیتی؟ واہ واہ واہ۔ یہ میں واضح کروں کہ میری نظموں میں اکثر نسائی لہجہ آ جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ کوئی نفسیات کا آدمی بتائے گا کہ ایسا کیوں ہے، نہیں ہماری پنجابی شاعری میں بھی شاہ حسین نے، بلے شاہ نے اکثر اوقات تصوف میں سے آپ کو نسائی لہجہ اختیار کیا ہے۔ مائنی میں کنو آخری درد میں چھوڑے دا حال، تو یہ سجن دے ہاتھ باں ساڈی کیکڑ آکاں چھڈ ویڑیا، ہاں ایسے ہے، یہ تو ایسی بہت ساری۔ تو یہ اصل میں یہ جان ایلیا کے نظم کا مصرع ہے کہ تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ جی ہاں یہ مجھے یاد ہے جان ایلیا کا، تو اس سے میں آپ یہ وہ یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، یہ بڑا ان کا قطع ہے، چار مصرے ہیں ان کے، اور اکثر مشاعروں میں جان ایلیا سے بہت فرمائش ہوتی سفارش، یہ اپنا فرمائش کی جاتی تھی کہ آپ اپنا وہ بڑا قطع جو ہے وہ تو بس وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ میں نے وہ کیونکہ اس کو اس طرح پرسیو کیا، اور اس کو سر آپ ایک اور بات بتائیں کہ آپ نے ناول بھی لکھا محبتیں ادھوری سی، اور اس پہ تحقیقی مقالہ بھی لکھا گیا، اور BS کے بچوں نے اس پہ کیا، آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، BS کے ایک لڑکی نے کیا، اسے بڑی محنت کی اس نے، بلکہ میرا جو ایک MPhil کا کام ہوا تھا مجھ پر، میں نے جب وہ دیکھا تو میں بڑا مایوس ہوا، اور جو لیکن یہ جو وہ نثری آپ کے جی نثری خدمات پہ تھا جو MPhil کا تھا، اور یہ جو ہے یہ آپ کے ناول پہ تھا؟ ناول پہ تھا BS کا، تو میں نے جی یہ کوئی تھیسس تھا یا ویسے مضمون تھا؟ نہیں تھیسس تھا، باقاعدہ تھیسس لکھا گیا دونوں پہ، ان کے نثری جو کام ہے،
اور اس کے بعد ناول پہ باقاعدہ جو ہے اس نے فکری اور ناول کا نام کیا بتایا آپ نے؟ محبتیں ادھوری سی. محبتیں ادھوری سی. ٹھیک ٹھیک. تو سر آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ اس میں نہیں، اس سے پہلے کوئی غزل کے پیچھے. جی ضرور سر، آپ علامہ صاحب کی فرمائش پہ ہمیں کوئی غزل سنا دیں. جی ایک چھوٹی سی نظم. میں اشتباہ نظر ہوں قریب مت آؤ، میں اشتباہ نظر ہوں قریب مت آؤ، تمہارا قرب مجھے تار تار کر دے. واہ. واہ. میری راہ گزر سے گزر کے آ، میری راہ گزر سے گزر کے آ، میری منزلوں پہ ٹھہر ذرا، میری قربتوں میں قیام کر، میرے دن کو دے نئی روشنی، میری شب کو زلف مقام کر. واہ. میں ہلال عید ہوں دو گھڑی، مجھے چھو کے ماہ تمام کر. واہ واہ واہ. بہت اچھا، بہت اچھا. غزل ایک چھوٹی بہت محبت تشنا کامی ہے، واہ. محبت تشنا کامی ہے. یہ کار رائے گانی ہے. واہ واہ فروغ آرزو مندی اساس زندگانی ہے. واہ. وفا جھانسا محبت کا، جفا اصل کہانی ہے. واہ واہ واہ. تڑپ مثل جہاں بانی، تڑپ مثل جہاں بانی، سکون دنیا فانی ہے. ملی رسوائیاں پہ ہم، علامہ صاحب، ملی رسوائیاں ملی رسوائیاں پہ ہم کہ دل کی بات مانی ہے. واہ واہ. بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا. ملی رسوائیاں پہ ہم کہ دل کی بات مانی ہے. اور ایک بیچ میں شعر آ گیا، حسینی غم کا سرمایہ. واہ. حسینی غم کا سرمایہ حیات جاویدانی، حیات جاویدانی ہے. واہ. اور نہیں مہتاب پر گھاؤ، نہیں مہتاب نہیں پر مہتاب پر گھاؤ، یہ دلبر کی نشانی ہے. واہ واہ واہ. کب سے تعلق ہے آپ کا ریڈیو سے، اور ریڈیو کے کس شعبے سے میں آپ جو ہے وہ منسلک ہیں؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ریڈیو سے اس وقت سے تعلق ہے جب کہ میں نے ریڈیو سننا شروع کیا، تو ایک تعلق ہو گیا. اس کے بعد یونیورسٹی کے کالج کے دور میں ہم وہ یونیورسٹی پروگرام ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور پروگرام تھا، تو اس میں وقتاً فوقتاً جایا کرتے تھے. اس میں زیادہ ہمارا مقصد ریڈیو پر آنے کے بجائے اس کے چیک سے ہوتا تھا. کوئی 30-32 روپے کا چیک ملتا تھا، ہم 3-4 لوگ ہوتے تھے، تو اس کو ابھی بھی اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو سکا. تو وہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مثلا 33 روپے کا 32 روپے کا چیک ہے نا، تو ہم لوگ 3 ہیں، تو ان کو 3 پہ تقسیم کرنا ایک مسئلہ ہو جاتا تھا. وہ بڑی حسین یادگار موجود ہے. اس کے بعد باقاعدہ میں نے ریڈیو پر جو شروع کیا وہ 1987-88 کی بات ہے، اور مجھے ریڈیو پر لانے والی تھی عصمت طاہرہ. وہ مجھے کہتی ہیں کہ اتنی آواز اچھی ہے تمہاری اور تم باہر کیا کر رہے ہو. وہ ایک پروگرام کرتی تھیں اس کا نکی جئی دنیا خاندانی منصوبہ بندی کا، تو اس میں میں کو ہوسٹ تھا ان کا، اور اس میں ایک اسکٹ بھی ہوتا تھا. اس وقت میں بعد میں ٹی وی ڈراموں میں بھی جی ہاں ٹی وی میں کام کرتی تھی. اس ان کے خاوند امروز میں جرنلسٹ تھے، اور خلیق، اور ان کی بیٹی نے بھی بعد میں پھر ڈراموں میں، جی ہاں ارسا نے چمپا کیا. تو بلکہ وہ دونوں ہی آیا کرتی تھی، ماں بیٹی، اور پھر یہ ہم مجھے گاڑی پہ لے کر اور اسٹوڈیو میں جاتے تھے. بلکہ وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہم جب ریکارڈنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ ہارمونیم پڑا تھا. میں نے اسے کہا یار یہ ہارمونیم دو ذرا میں گا کے تو دیکھوں. تو میں گا رہا تھا، جب میں فیض کی غزل دونوں جان تیری محبت میں آ گئی، جب میں باہر نکلا تو یہ ریکارڈنگ تھا، مجھے کہتا سر سچ سچ بتا دے ساڈے بھی چودھری ہے گئے. اچھا یہ آپ اپنی غزل ترنم سے نہیں پڑھتے؟ ترنم سے بھی پڑھتا ہوں. تو پھر آپ اپنی کوئی غزل ہمیں ترنم سے سنائیں. یہ علامہ صاحب کی بڑی اہم فرمائش ہوتی ہے کہ ترنم سے، کیونکہ آپ شاعر جو ہیں وہ ترنم سے نہیں پڑھتے. لیکن ترنم میں ذرا ہمارے پروگرام میں اصل میں وہ جو بات کریں، ایک ترنم ایک روایت ہوتی ہے شاعری، لیکن اب وہ دم توڑتی جا رہی ہے. نہیں ابھی بھی ترنم والے شاعر جو ہیں وہ چھا جاتے ہیں.
وہ آپ کا یہ کہنا آپ اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ اب جو ترنم کا ایک ہڑبونگ ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے نا، جی جی بالکل، وہ ورنہ جو وہ بات کریں کوئی یہ ایک باقاعدہ اور یہ جگر مراد آبادی کے جگر جیسے لوگ، ہیں جی، اور طبیب یہ جالب جیسے لوگ، ٹھیک ہے، تو کیا ان کا ترنم تھا، نظر امروی، بلکہ وہ نظر امروی ہے۔ تو ایسے میں نے انہیں سنا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی، اور وہ الحان اور آواز اور اس میں تنتنا، اگر آپ نیچے فرسٹ فلور سے سیڑھیاں چڑھ کے آ رہے ہیں تو آپ کو ان کی آواز ہے تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں جو ترنم ہے اور وہ ان کا سر میں وہ باقاعدہ ایک راگ اور سر میں ہوتا ہے، اور اس سے وہ یہی بات علامہ نہیں صاحب میں ہوتی۔ نے کہی ہے کہ اب شاعر جو ہیں وہ نہیں بدر صاحب ذرا ہمیں دو چار شعر ذرا سنائے نا آپ ترنم سے۔ میرے پیر کر کے خد و خال میں کیا رکھا ہے، میرے پیر کر کے خد و خال میں کیا رکھا ہے، ایک احسان ہے جو مٹی میں اٹھا رکھا ہے، میرے پیکر جانے کس موڑ پہ رک جائے مصور کا قلم، جانے کس موڑ پہ رک جائے مصور کا قلم، زندگی تیرے جمالات میں کیا رکھا ہے، زندگی تیرے، زندگی نے مجھے احساس تمنا دے کر، زندگی نے مجھے احساس تمنا دے کر ایک گرداب کے سینے میں پھنسا رکھا ہے، بہت خوب، اور شعر ہے جی ارشاد۔ ایک منصف کی سفارش کا سہارا لے کر، ایک منصف کی سفارش کا سہارا لے کر ہم نے دامن پہ گناہوں کو سجا رکھا ہے، ایک منصف کی ایک منصف کی تیرگی میں مجھے منزل کا پتہ دیتی ہے، تیرگی میں مجھے منزل کا پتہ دیتی ہے، تیرگی میں مجھے منزل کا پتہ دیتی ہے، منزل کا پتہ دیتا ہے، جو دیا خون کے گنبد میں جلا رکھا ہے، خون کا گنبد بھائی بہت خوبصورت بندش ہے، بڑی اچھی، شکریہ، جو دیا خون کے گنبد میں جلا کے
गुंबद में जला रखा गुंबद में जला रखा है मेरे पैकर के। जी आखिरी शेर। हर नए दौर का सुकरात नया होता है। वाह वाह वाह। हर नए दौर का सुकरात नया होता है। ज़हर ने जब्र को आहा, तेरे आग बना रखा। वाह वाह रखा है। वाह। जब्र ने ज़हर को तेरे आग बना। बहुत अच्छा शेर है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर, बहुत अच्छा। जब्र ने ज़हर ये मिसरा फिर को पढ़े, फिर पढ़े नीचे। हर नए दौर का सुकरात नया होता है। जब्र ने ज़हर को तेरे आग बना रखा है। बहुत ही मेरे पैकर के खदो खाल में क्या रखा है। एक एहसान है जो मिट्टी ने उठा एक एहसान है। रखा है। ज़हीर बदर साहब का बहुत खूबसूरत आपने ज़हीर बदर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपने हमारा प्रोग्राम जो है इसको चार चांद लगाए हैं। मैं तो ज़हीर बदर साहब से एक दरख्वास्त करूंगी कि आप अपनी ये गज़ल भी हमें और सुना दें या नज़म जो आपको आसानी से हो सुनाएं। उसके बाद हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। जब पके फल को जब पके फल को नहीं कोई शजर तोड़ता है। वाह। जब पके फल को नहीं कोई शजर तोड़ता है तो मशीयत है कि फिर उसको शजर तोड़ता है। वाह वाह वाह। तो मशीयत है कि फिर उसको शजर तोड़ता है। और शेर देखिए कि मैं अगर सांस ना लेता तो अमर ही रहता। वाह। मैं अगर सांस ना लेता तो अमर ही रहता। हर घड़ी मुझको ये जीने का हुनर तोड़ता है। वाह वाह वाह। और घर में तन्हाई के अफरीद से दम घुटता है। घर में तन्हाई के अफरीद से घर में तन्हाई के अफरीद से दम घुटता है और बाहर मुझे हैरानी का डर तोड़ता है। वाह वाह। और एक ताल्लुक है कि झुकने नहीं देता मुझको। एक ताल्लुक है कि झुकने नहीं देता मुझको। और एक तलज़्ज़ुज़ के मुझे बारे दिगर तोड़ता है। वाह वाह। बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। और मेरी रातों में चकाचौंध सवेरा करके शेर देखिए। मेरी रातों को चकाचौंध मेरी रातों में चकाचौंध सवेरा करके कौन है जो मेरे ख्वाबों का नगर तोड़। वाह वाह वाह। वाह, बहुत खूबसूरत थी, कौन बहुत है ही जो खूबसूरत। मेरे ख्वाबों का शुक्रिया। कौन है जो मेरे ख्वाबों का नगर तोड़ता है। और हर नया अज़्म भी उस ही का करम है पैगाम। वाह। हर नया अज़्म ही उस ही का करम है पैगाम। हर कदम पर जो मेरा अज़्म सफर तोड़ता है। वाह वाह। बहुत खूबसूरत जी, बहुत ही जिस खूबसूरत। शजर को तो मशीयत है उसे खुद ही शजर तोड़ता है। वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया ज़हीर बदर साहब आपकी आमद का और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त से पहले मैं एक चंद कलमात जी जी ज़रूर। आपके तवज्जुह से मैं जो हाज़रीन से नाज़रीन से मुखातिब हो रहा हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतने लोगों तक पहुँचाया।
اور میں تہنیت کی نظر سے دیکھتا ہوں آپ کی اس کاوش کو کہ آپ جس قدر محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ اور لبنہ آپ کے بڑی محنت سے آپ یہ پروگرام تیار کرتے ہیں. سامعین اور ناظرین آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ حضرات کا اور اب تک نیٹ ورک کا بھی بے حد میں ممنون ہوں. آپ نے ظہیر بدر صاحب کی شاعری سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور ان کے خوبصورت شعر یقیناً آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے. ناظرین ان کے لیے آپ کی محبت اور احترام یہی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں. یہی ہمارے پاس آپ کی رائے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جو آپ کمنٹ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پروگرام کیسا جا رہا ہے. شکریہ.